إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، توحید کا ذکر، احکام ہیں، اوامر، نواہی، اور سابقہ امتوں کے قصے، واقعات، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ الانبیاء میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے. یعنی نبوت سے قبل ہی اللہ تعالی نے ہوش مندی عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سوائے اپنے والد کی ایک گفتگو کے ہمارے لیے ماڈل ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب تبین ہو گیا
انہم اصحاب الجحیم، تو آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کرنا بھی بند کر دی تھی کیونکہ وہ بدعقیدہ تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بدعقیدہ نہیں تھے، وہ فطرت پر تھے، لیکن قرآن مجید سے بہتر تو کوئی کتاب نہیں جس میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور کتاب الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالی سے حشر کی گفتگو بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہیں گے اللہ تعالی سے، یا اللہ میرا والد ہے اور تیری رحمت سے دور ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بت پرست، بت فروش، وہ والد نہیں، وہ چچا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب اپنے والد سے کہا اذ قال لأبیہ، کچھ کہتے ہیں یہ دو الگ الگ نام ہیں، اور کچھ مورخین کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام۔ کتاب الانبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام رب سے التجا کریں گے اپنے والد کے بارے میں، اور والد بھی اس دن کہے گا آج میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج مانیے، آج اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اور عقیدہ ہی توحید نجات کا ذریعہ۔ اعمال میں کہیں سستی ہوئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے مغفرت کی، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہوئی تو کہاں ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ نے خلیل اللہ کہا، اسلمت لرب العالمین، جو ہر وقت ہمیشہ سلنڈر ہی رہے اللہ کے ساتھ، جو کہا مانتے چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا اپنے قدموں کی طرف دیکھ، والد کو بجو کی شکل رب بنا دے گا اور فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ جانوروں میں سب سے کم عقل بجو، اور انسانوں میں سب سے بڑا بے وقوف قبر پرست مشرک، اس لیے رب اس کو اس کی شکل بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ اس نے اپنی باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہا ما هذه التماثیل، ان مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے؟ نیک لوگوں کی شکلیں بنا کر ان کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے، جیسے آج کا کلمہ پڑھنے والا مشرک کرتا ہے۔ اس نے بھی گھروں میں پیروں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، یہ پیر نصیر الدین کی ہے اور یہ پتہ نہیں کس کی ہے اور کس کی۔ بڑی بڑی تصاویر ریلوے روڈ پر باقاعدہ ملتی ہے جہاں پر ان پیروں کی کرامتوں کے ساتھ تصویریں چھپی ہوئی ہیں، کسی نے کشتی کے نیچے ہاتھ دے رکھا ہے اور وہ باہر نکل رہی۔ یہی کام من عن پہلی قومیں کرتی رہی، اور ان کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے رہے، اور قیامت تک یہ شرک بھی ہوتا رہے گا اور اہل توحید بھی ان کو منع کرتے رہیں گے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک زمین پر، پورے روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ یہ لفظ ہے حدیث کا کہتا رہے گا، ایک لفظ، ایک شخص پورے روئے زمین پر رب کا نام لیتا ہوگا، معنی کہ رب کی عبادت کرنے والا ہوگا، شرک سے بیدار ہوگا، ورنہ تو اللہ کا نام یہ سارے ہی لیتے ہیں،
لکھا نہیں ہوتا یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد، لکھا نہیں ہوتا، اور نام بھی لیتے ہیں۔ اس حدیث سے خالص توحید پرست جو ایک رب کی عبادت کرتا ہو اور ان مورتیوں سے اور بتوں سے اور درختوں سے اور پتھروں سے بیدار ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسمان کو بھی قائم رکھے گا، زمین کو بھی قائم رکھے گا۔ یعنی اللہ کو مواحد سے اتنی محبت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، شرک کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آسمان بھی قائم رہے گا اور زمین بھی قائم رہے گی، اور جس دن وہ فوت ہو جائے گا اولئک شرار الخلق، اب خبیث مخلوق رہ جائے گی جو صرف غیر اللہ کی عبادت کرنے والی، نہ آسمان رہے گا نہ زمین، سب ختم ہو جائے گا۔ یہی کام یہ قوم کرتی تھی۔ انتم لہا عاکفون، اعتکاف میں بیٹھتے تھے ان کے پاس۔ عاکف معتکف، جیسے آپ حضرات رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، معنی معتکف کا عاکف کا ہر طرف سے کٹ کر صرف رب کے لیے، رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، رب کی رضا۔ ایسے ہی وہ پیروں پر آپ بھی آج دیکھ لو بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں چلہ کشی ہو رہی ہے، کٹیا بنی ہوئی ہے وہاں پر، وہاں جا کر 40 دن اس کٹیا میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہی شرک، اس سے بھی بڑھ کر یوں کہہ لیجیے، قواعد اربع پڑھ کر دیکھ لیجیے، اس کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے، آج کے مشرک اور مکہ کے مشرک یہ اس سے بھی، ان سے بھی بدتر، اتنا شرک اور وہ عقیدے جو اس امت کے اندر اکثریت میں موجود ہے۔ ابو جہل بیچارے کو پتہ بھی نہیں، اسے کیا خبر تھی کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ تو صرف یہ کہتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تو پتہ نہیں کفر کہاں تک پہنچ گیا ہے، عبادتیں کر کر کے مجاور بن بن کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قوم اور ابا جی کو یہ کہا تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ بس ایک ہی جواب، آج بھی یہی جواب ہے۔ ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں، کسی کو عقیدہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخر ہماری جماعت، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے وہ سارے کافر ہیں۔ میرے ابا جی نے یہی الفاظ کہے تھے جب انہیں عقیدہ توحید بھائی نے سمجھایا کہ ابا جی یہ دیکھیں، کہنے لگا اچھا تیرا دادا بھی کافر تھا، سارے سادات سید جو گزر گئے سب کافر تھے، تم مسلمان نئے آئے۔ وجدنا آباءنا، ہم نے بڑوں کو ایسے ہی کرتا پایا۔ ابا جی ختم دیتے تھے تو ہم دیتے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ ابا جی ہر عید کی نماز پڑھ کے قبرستان میں جاتے تھے۔ یہ رسم ہماری رواج، ہماری روایتیں ہیں، یہ نہیں چھوڑنی۔ ہم نے انہیں کو عبادت کرتے ہوئے فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص، مٹھاس، خلیل اللہ، کتنا سخت جواب دیا آپ نے اپنے ابا اور قوم کو۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ضال عربی میں گمراہ، اور میں تم بھی اور تمہارے بڑے سارے گمراہ تھے۔ اب یہاں بات یہ کہہ دو، دیکھو کتنی سخت بات ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرے بھلا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ جو بیٹا باپ کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرے اور باپ کا باغی ہو، وہ بھی حلالی ہوتا ہے؟ باپ سے ذرا پوچھ کر دیکھ لو کتنی اسے تکلیف ہوگی۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اب انہوں نے بڑا عرصہ ہو گیا تھا یہ کفر کرتے ہوئے، یہ شرک کرتے ہوئے، نسل در نسل۔ اب آپ دیکھ لو ان کی یہ جو عجمی اسلام
میں نے خطبہ دیا تھا عربی اسلام اور عجمی اسلام پر، نیٹ پر موجود ہے۔ عجمی اسلام ہے یہ، ہم پڑھتے تھے میٹرک میں، بزرگوں نے دین پھیلایا، کفر پھیلایا تھا یہاں بر صغیر میں، یاد رکھ، یہ شرک پھیلایا تھا دربار کا، گدی نشینوں کا، سجادہ نشینوں کا، ان سیدوں کا۔ یہ عجمی اسلام جنہیں پتہ ہی نہیں توحید، کہتے ہیں نام و نشان بھی نہیں تھا اہل حدیث کا، یہ کہاں سے نکل آئے؟ ایک ایک بندے نے محنت کی، ایک ایک کو مسلمان کیا، تو پھر کہنے لگے انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر! ہماری دعوت دیکھیے، اب انہوں نے سنی نہیں تھی یہ دعوت توحید والی، اور ہمارے جب ہم نے یہ دعوت قبول کی تو والدین اور بزرگ اور خاندان کے بڑے وہ کہتے تھے کمال کی دعوت، کبھی کسی نے سنائی نہیں، سنائے کون جب ہو ہی نہ کوئی علاقے میں کوئی توحید پرستی نہ ہو تو کون سنائے؟ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ سوچنے لگے یہ عجیب دعوت ہے، کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہم سے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، واقعی تو حق بات کرتا ہے، حق لے کر آیا ہے، یا مذاق کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ ہندا تھی نا، یا ہند جو اس کا تاریخ میں نام آتا ہے، اس نے گھر جا کر جب اپنے بابے کو توڑا نا اور کہا تو نے بڑا ہی ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، بڑا ہی تو نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اور ایسے دھوکے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک پیر تھا، دھوکے بعد ہوتے ہیں اللہ۔ اس نے مرید نے کہا بڑی تکلیف، اس نے کہا سنا اپنی کہانی، ساتھ اس کی چپیاں کرنے لگ گیا۔ پیر صاحب کو مزہ آیا، سو گیا پیر صاحب۔ مرید اپنی رونا روتا رہا، لمبی کہانی تھی، چلتی رہی، جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے ڈاکٹر پوری بات سنے، ڈاکٹر کے پیچھے مریضوں کی لائن لگی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں اب بتا تجھے کیا تکلیف، کہتا نہیں جب میں پیدا ہوا تھا نا مجھے یہ بیماری لگی تھی، وہاں سے سن۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مریض آتے ہیں تو پھر سناتے ہیں، ساری سناتے رہتے ہیں، تسلی ہوتی ہے، وہ سناتا رہا مرید، شاہ جی سو گئے۔ جو سو جائے بھلا وہ بھی کوئی سنتا ہے؟ سبحان۔ مرید لاڈلا تھا، شاہ جی کی آنکھ کھلی، وہ دیکھا کشتی تو بڑی کنارے پر پہنچائی، اس نے کہا بات سن، میں یہاں تک تو تیری بات جانتا ہوں، تیرے 2 بچے مر گئے تھے اور بیوی تیری بیمار ہو گئی، آگے میں سو گیا تھا، دوبارہ سنا۔ اس نے کہا شاہ جی آپ سو گئے تھے؟ نے کہا سو گئے۔ اس نے چپیاں اٹھانی پر ہاتھ ہی اٹھا لی، انہوں نے کہا جو سو جائے آپ نہیں سن سکتے اور کیا سنیں گے؟ آپ سو گئے تھے اور میری بات نہیں سنتے، اندر جا کر کیا سنیں گے؟ اللہ نے ڈال دی، فوراً کہنے لگا پکڑو، بھابی ہو گیا گستاخ، پکڑو اس کو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مذاق کرتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، یہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ مجددین کا مفتی ہے، وہ اپنے مریدوں میں خطاب کر رہا ہے، میں نیٹ پر موجود ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے، نبی پاک چلے گئے اور دنیا بیٹھی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگ ابو ہریرہ کے گرد جمع ہو گئے، بھی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، یہ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں،
ہوش آیا، پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے مدینے کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا، مدینے میں نے رب کو چلتے ہوئے دیکھا، اور نیچے سے حق سچ کہہ رہا ہے، نبی کو رب بنا دیا۔ اور دیکھ لو یہ مسلمان ہے، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، جو رسول، اور کہے گا حدیث میں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یہ نبی نہیں، پہلے کیا کہتا ہے؟ نبی نے سرخ جوڑا پہنا ہوا، آخر میں کیا کہتا ہے؟ میں نے مدینے کی گلی میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا۔ گویا یہ نبی نہیں، نبی کی شکل میں اللہ زمین پر آیا ہوا۔ ہائے قالوا وجئتنا بالحق، کیا تو حق لے کر آیا ہے کہ اللہ اللہ ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، انسان اور خالق اور مخلوق میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ام انت من اللاعبین، کیا تو مذاق کرتا ہے، کھیلتا ہے ہم سے؟ یہی اسلام آپ پیش کریں ان کے پاس، یہ عربی اسلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ۔ قالوا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا رب اللہ، بس جو آسمانوں اور زمین کا مالک، جس نے انہیں پیدا کیا، کسی بات کا گواہی بھی اور قائل بھی، عقیدہ بھی میرا یہی ہے۔ یہ عقیدہ کی گفتگو، نجات کی گفتگو ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے، دائیں بائیں اپنے دوستوں کو دعوت دیجئے کہ آپ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی ٹوکنے والا نہیں اسے، کوئی روکنے والا نہیں، ان کے اپنے جلسے ہی نہیں ختم ہوتے، میلے لگائے ہوئے۔ توحید پرستوں کا کیا کام کسی جمہوری جماعت کے اندر داخل ہونا اور اپنے آپ کو برباد کرنا؟ ان کا تو مشن ہی کچھ اور، مشن انبیاء۔ بات کرو تو گلے پڑتے ہیں۔ اب ان کو عقیدہ توحید سمجھائی، نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، بہت کہتے نا پیروں کے خلاف، پیروں کے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہمارے گھر میں یہ باتیں ہونے لگی، ہمیں حیران رہ گئے۔ پیر ارجن شیر قبر ہے ہمارے علاقے میں، ہماری سیدوں کی، بڑے اس کے نوکر چاکر اور مرید ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا، 8ویں کلاس میں بھی حفظ کرتا تھا، لیکن تھا میں اپنے عقیدے پر پکا۔ میں نے کہا یہ پیر کچھ نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کے سرانے نا پگڑی رکھتے ہوتے تھے، ہر ایک علاقے کی اپنی اپنی، کہ یہ شاہ جی اٹھتے ہیں تو یہ پگڑی باندھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور فلاں۔ میں دن دہاڑے گیا، اب سید تھا، مجھے کون روکے؟ انہیں پتا تھا ہمارا سید کا بچہ ہے، عمر بھی چھوٹی سی تھی۔ میں نے وہ پگڑی اٹھا کر ڈرتے ڈرتے پیروں کی طرف رکھ دی کہ دیکھوں بابا مجھے پکڑتا ہے کہ نہیں، تجربہ کرنے کے لیے۔ جتنی عقل تھی اتنا ہی کام، رکھی اور رکھ گئی، جوتی پہنی اور ڈر سے بھاگا کہ کہیں بابا پکڑنا۔ شام کو پھر چلا گیا، دیکھا پگڑی اپنی جگہ پر اور وہاں بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا باہر زندہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ دن میں شرارت جو ہو گئی ہے، اب انہوں نے بندہ بٹھا دیا، کوئی گستاخی کر گیا ہے۔ وہ بیچارے اتنا مجبور ہوتا ہے، اس قبر کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ جائے نا، وہ مکھی کو نہیں اڑانے کے قابل۔ آپ زندوں کے سروں پہ، ہمارے سروں پہ ہاتھوں پہ مکھی بیٹھتی ہے، ایسے کرتے وہ پھر آ جاتی ہے، پھر تنگ ہوتے ہیں، پھر کہتے دینا ذرا کوئی چیز۔ وہ بیچارہ ایسے کرنے کے بھی قابل نہیں کہ اڑا دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ذرا ان کو سمجھاتا ہوں ایک اور طریقے سے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم چلے جاؤ گے نا، ایک چال چلو گے۔ چال کیا چلی؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب کی ذبائی کر دی، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی ٹانگ،
کاٹ چھانٹ کر کے جیسے درخت آپ کاٹتے ہیں، اور کلاڑی بڑے بابے کے ہاتھ میں پکڑا دی، جو بڑا چیف بیٹھا ہوا تھا ان پہ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا ملتان میں، نئے نئے احمد سعید کاظمی کے والد فوت ہوئے تھے۔ بحیثیت انسان کو ہر انسان کے مرنے کا دکھ تو، وہ رات کو دفن کر کے گئے، وہ اپنے غم میں تھے، کوئی آیا اس نے قبر ہی صاف کر دی، ہڑتال ہوئی بھی ہو، جلوس نکلا ہوا، پتہ کیا بھی کیا ہو گیا کہ جی شاہ جی کی قبر جو ان سی کسی نے صاف کر دی۔ اب وہاں پر زندہ چار کھڑے ہوئے پولیس والے کہ کوئی اگر وہ اتنا کرنی والا تھا جو بعد میں اولادیں اب تک دے رہا ہے لوگوں کو، وہی چاروں کی ٹانگیں گاڑ دیتا، صبح لوگ تماشا تو دیکھتے۔ وہ تو بے وقوف تھا، بھاگ گیا۔ یہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر نے جا کر صفائی کر دی۔ اب وہ میلے ویلے سے آئے واپس، اور آ کر انہوں نے اپنے سلام تو کرنا ہوتا ہے نا، جیسے بارات آتی ہے اور پھر دلہن سیدھی قبر پر لے کر جاتے، پہلے بابا کو سلام کرواتے پھر گھر لے کر جاتے۔ ہم ایسے کرتے رہے، لوگ کرتے رہتے، جا کر چیک کر کر دیکھ، بارات وہاں سے چلے گی۔ اور مواحد کی شان بڑی نرالی ہوتی۔ ہمارے حاجی اسلم صاحب کراچی سے بارات آئی، مجھے فون کر کے کہا شاہ جی پوری بارات مسجد میں لے کر آ رہا ہوں، خالص توحید پہ جمعہ پڑھانا ہے، ان کے اندر بڑے بدعقیدہ لوگ ساتھ آئے ہوئے تاکہ پتہ لگے اسلام کیا ہے، اس کے بعد پھر نکاح بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ مسجد بھر گئی، پرانی مسجد تھی ہماری، نئے سے نئے لوگ، تو کیا پتہ ہے ایک آدم بندہ ہی مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہی سنور جائے تو آخرت ہماری بن جائے گی، اس کی بھی بن جائے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ آئے واپس میلے ویلے سیر کر کے بابا جی کو سلام کر رہے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، بڑا ظالم ہے وہ۔ مزہ تو یہ تھا نا وہ سارے پکڑ لیتے پیغمبر، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ ٹالی کٹی نا سانگلہ علم میں، اہل توحید سے وہ مقابلہ ہو گیا، لاکھ روپے بھی دوں گا، اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا۔ ہمارے بابے کی ٹالی اس نے لگائی تھی، سوکھ گئی ہے، گر گئی ہے، محکمہ انہار کی مشینیں بھی نہیں چلتی، او دنیا اس درخت کی پوجا پاٹ کر رہی، طے ہو گیا، اسٹام ہو گئے، چلے گئے، اہل حدیث صفایا کر کے رکھ دیا ٹالی۔ اور بڑا آج بھی آپ لکھ کر دیکھ لیں، وہاں میرا خطبہ بھی موجود ہے اور چیلنج بھی موجود ہے، عجیب منظر ہے، یہ قبر ہے اور یہاں دو لائنیں لگی ہوئی ہیں 1 2، اور ساروں نے ہاتھ اٹھا کے بابا عبد الواحد ایک بھابی بچ کے نہ جاوے، سب مانگ رہے ہیں، سب مانگ رہے ہیں، اور ادھر آرا چل رہا ہے، لکڑیاں کٹ رہی ہیں، سارے حدیث کہتے ہیں اور دھیان سے آرا غلط بھی تھوڑا سا انگلی لگ گئی نہ کہیں گے بابے نے کاٹ ڈالی۔ میں بھی دعائیں کرتا رہا اللہ سے، یا اللہ یہ بچے ہیں جوش اور جذبے کے اندر ہے، کہیں کوئی مشین تیز چل گئی اور کسی کی ٹانگ کٹ گئی تو بابا زندہ ہو، تیری یہ مخلوق برباد ہو جائے گی۔ بس صفایا ہی ہو گیا، صفایا ہی ہو گیا۔ اس نے لاکھ روپے نقد انعام دیا حدیثوں کو، کہتا ہے حدیث تو میں نہیں ہوتا، لمبردار تھا، چودھری تھا، یہ پیسے لے جا۔ پھر ان کی کوشش ہوئی کہ وہ ٹالی کسی طریقے سے، باپے کی لگی ہوئی ٹالی، اس کے پیسے دے دیں بھابھیوں کو۔ میں پھر پہنچا وہاں، وہ ٹالی اپنے رکھی تھی سنبھال کر، بڑے بڑے لوگ آئے، پگڑیوں والے، سبز اور چٹے اور سیفی اور فلاڑے، کہتے تھے یہ ٹالی، اسی وقت اتارتے پگڑی شاپر میں ڈالتے اور موقع پر حدیث سے جاتے۔ درجنوں لوگ مسلمان ہوئے، درجنوں لوگ مسلمان ہوئے، وہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام والا۔ مجھے خبر ملی کہ مشرک کہتے ہیں کہ ٹالی ان سے خرید لو، باپے کی ٹالی ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ میں گیا، میں نے جا کے پھر خطبہ دیا اور ان بھائیوں کو کہا جو ذمہ دار تھے کہ پورے پاکستان میں جو مشرک پیسے دے اس سے زیادہ پیسے عبدالعزیز ٹرسٹ میں دے کے یہ ٹالی لے لیں، ٹالی ان کو نہیں دینی، یہ پھر اس کی پوجا کریں گے، ایسے پاگل ہے، جب کٹ بھی گئی چلی بھی گئی یہ پھر اس کی پوجا کریں گے۔ پھر وہ ٹی وی والے آ گئے، پنجاب ٹی وی والے، میں نے اس میں بھی کہا خادم اعلیٰ کو جو بیچارہ آج کل پھنسا ہوا ہے، شہباز شریف، میں نے کہا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے 9 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 11 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے 13 لاکھ روپے 14 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے 16 لاکھ روپے 17 لاکھ روپے 18 لاکھ روپے 19 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے 21 لاکھ روپے 22 لاکھ روپے 23 لاکھ روپے 24 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے 26 لاکھ روپے 27 لاکھ روپے 28 لاکھ روپے 29 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے 31 لاکھ روپے 32 لاکھ روپے 33 لاکھ روپے 34 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے 36
پنجابی، اس نے کہا جی پنجابی میں نے کہا پنجابی میں بھی خطبہ دے لوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی شہباز جی تسی جڑے تواڈے ہے نا زندہ اے پرے کر لو گلڑ بھی تے فلانے ٹمکا، بابا رہ جویں تے بابے دی ٹالیاں تے بیریاں اسی کٹ کے فارغ نہ ہو جائیے، جو چاہے جرمانہ لینا۔ کون چیلنج قبول کرتا ہے ہمارا؟ چیلنج ہی بڑا لاجواب۔ بھلا درخت بھی کسی مسلم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا، درخت، اور پھر اسے یہ قوم ڈرتی ہے، بابے کا درخت ہے، بابے، یہ ہے نہیں سید پور، بات کہیں اور چلی گئی، وقت ہو گیا ہے۔ یہ سید پور وہاں وہ ٹیڑا نیا نیا میں آیا تو وہ سڑک اتنی سی ہو گئی۔ میں نے وہاں پوچھا ایک بندے سے یہ یہاں سڑک کیوں ٹیڑھی ہوئی ہے؟ میرے ماموں کہنے لگے میں بتاتا ہوں کسی سے کیا پوچھ، یہاں شاہ صاحب جو اندر دربار ہے سید پور جاتے ہوئے، یہاں شاہ صاحب جب آتے پھر یہاں بیٹھتے آرام فرماتے، یہ اس کا ہاتھ درخت ہے اور یہ برکت والا درخت ہے۔ اور کہنے لگے تم بابی ہو، سی ڈی اے اس درخت کو کاٹ نہیں سکا۔ سی ڈی اے والے آتے تھے، اس جب مشرے کی ڈرائیور بیٹھا ہو پلیٹ چلے گی؟ بلیڈ چلے گا؟ میں نے کہا ماموں جی اجازت مجھے لے دو، درخت چھوڑو جڑ بھی نظر نہ آئے گی، جڑ بھی نظر نہ آئے۔ آخری بات، ایسے ہی افغانستان میں تھے، ایک جگہ پر وہ گائیڈ لے کر جانے لگا، برف باری تھی، وہ بابے کا دربار آیا تو اس نے کوئی شرک ورک کیا، کیا بات ہوئی، اسے ہم نے کہا یہ کیا کرتے، انہوں نے کہا یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ٹھہرو پہلے تو اس کی صفائی کرتے ہیں، یہ قبر ہی صاف کرو، جہاد کرنا ہے تو پہلے یہ جہاد۔ اس نے کہا اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا نا کسی بری نیت سے، میں تمہیں آگے نہیں لے کر جاؤں گا۔ ہم مجبور ہو گئے، برف باری ہے، سواری اس کی تھی کرائے پہ لی ہوئی، اور ہم صاف ہی نہ کرتے۔ بھلا مواحد ان قبروں سے ڈرتا ہوتا ہے؟ وہ ایک چوری ہوئی، اس میں بھی میں مقدمے میں پہنچا، وہ ایس ایچ او نے کہا جی، جو مقتول پارٹی تھی اس نے کہا جی یہ دربار مائی صفورہ کا کنڈا کھول دے، بس اگر کنڈا کھول کے یہ واپس آ گیا اس کے خلاف جو پرچہ کینسل کر دو۔ میں نے اسے کہا رانا الیاس اس سے پوچھ یہ کنڈا کہتا ہے اگر دربار ہی صفایا کر دے تو پھر؟ اس نے کہا میری جان بنی ہوئی ہے تمہیں درباروں کی پڑی ہوئی ہے، ہم تو ویسے گئے تھے گواہی کے طور پر۔ مسلم نہیں ڈرتا ہوتا ان قبروں سے، مسلم نہیں ڈرتا ہوتا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے صفائی کی بابوں کی، وہ آئے تو کہنے لگے اوہو، ہونا کیا چاہیے تھا، آ کر دیکھتے اور کہتے یہ کٹ گیا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، مسلمان ہو جاتے، لیکن کہاں ہوتے ہیں نا، کہنے لگے اپنے باپوں کی مدد کر، پھر صحیح انشاءاللہ۔